جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو ہیں ان کے لیے بھی رحمت اور بیگانوں کے لیے بھی رحمت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ بیگانوں کے لیے کیسے رحمت ہیں۔ معارج النبوہ میں ہے کہ جب شیطان لعین کو اللہ تعالیٰ نے لعنتی قرار دیا تو ایک زبردست فرشتہ اس پر مسلط کیا گیا۔ وہ فرشتہ کیا کرتا تھا، اس کی کیا ڈیوٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی لگائی؟ وہ روزانہ اس کو مکے مارتا تھا اور اس کی گردن پر وہ مکے مارتا تھا، اور اس مکے کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ دوسرے دن تک اس کے چہرے سے اس ضرب کا نشان نہیں جاتا تھا۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اس شیطان نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں بھی عالمین میں سے ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، تو میں بھی عالمین میں سے ہوں، مجھے بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ جب اس نے رو رو کے فریاد کی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ فریاد سن لی، اور جو فرشتہ اس پر جو مسلط تھا، جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اسے روز مکہ مارتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی فرشتے کے اوپر سے وہ مکہ جو شاید فرشتہ مارتا تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ اس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا اس سے بھی کچھ حصہ مل گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، اور اس رحمت میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے اس شیطان کو بھی حصہ ملا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا میں لڑکے پیدا ہوئے، جیسا کہ خصائص کبریٰ میں ہے کہ وَأَذِّن لِسَاءِ الدُّنْيَا تِلْكَ السَّنَةَ أَن يَحْمِلْنَ الذُّكُورَ الْكَرَامَتِهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کے رحم کو کہ اس سال ہر عورت کے ہاں لڑکے پیدا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی اور کرامت تھی۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے رحم کو جو حکم دیا، وہ بچے پیدا ہوئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ عرب میں ایک جہالت کا دور تھا، اگر ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ دفن کر دیتے تھے، اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ ظلم تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، تو اس وقت اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو یہ ظلم ہوتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کے لیے رحمت تھے، لہٰذا آپ کے بتقاضۂ رحمت للعالمین کے پوری دنیا میں بچے ہی پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بدلہ نہ لیتے تھے، بلکہ بتقاضۂ رحمت للعالمین سب کے لیے دعا فرماتے۔ جنگ احد میں کفار نے جب پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور چہرہ انور زخمی ہو گیا، چہرہ اقدس سے خون بہہ رہا تھا، جب یہ منظر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھا تو پریشان ہوئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمائیے،
ان ظالموں کے لیے بد دعا فرما دی۔ آپ نے یہ سن کر یہ جواب دیا، انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمہ، میں بدعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ دعا کرنے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کر یہ فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، آپ ان پتھر مارنے والوں اور جو تکلیفیں آپ کو دیتے، جو آپ کو اذیتیں دیتے تھے، ان کو آپ نے معاف فرما دیا، بلکہ ان کے لیے دعا کی۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس طرح جب کمری والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف میں لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کفار ہیں وہ مذاق اڑاتے، آپ کو پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ اتنے زخمی ہو گئے، آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں، جوتے مبارک ہیں، وہ زخم و خون سے بھر گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کریں، یہ غرق ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں زحمت بن کر دنیا والوں کے نہیں لیا ہے بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ وہ ہندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر چبا گئی، اس کو آپ نے معاف کر دیا، اور جس وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اسے بھی آپ نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کو جس نے نیزہ مارا حبار بن اسود، اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا، اور اس نے جب نیزہ مارا تو اونٹ جب وہ گرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ گری تو آپ کا حمل ساکت ہو گیا اور اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوئی، اور پھر اس بیماریوں سے آپ کی ریلت ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی آپ کو تکلیف دیتا، آپ کو اذیتیں دیتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، دعا کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ یہاں تک کہ جس یہودی نے یسور بن اسد آپ پر جادو کیا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا، اور جس عورت نے آپ کو کھانے میں زہر دیا تھا اس کو بھی آپ نے معاف فرما دیا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت بن کر تشریف لائے، آپ نے جو رحمت بن کر تشریف لائے، آپ نے اس کا نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، چاہے اس میں کافر ہوں چاہے اس میں مسلمان ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ آپ دنیا میں کافروں کے لیے رحمت ہیں اور مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی رحمت ہیں۔